اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب قوم سمود کو اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان سنا کر ایمان کی دعوت دی تو اس سرکش قوم نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑ کی چٹان سے ایک گابن اونٹنی نکالیے جو خوب فربا یعنی طاقتور ہو اور ہر قسم کے عیب سے پاک ہو۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے چٹان کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ فوراً اللہ کے حکم سے پھٹ گئی اور اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم سے اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت اور تندرست اور خوب بلند قامت یعنی اچھے قد والی اونٹنی نکل پڑی جو گابن تھی اور نکل کر اس نے ایک بچہ بھی جنا اور یہ اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرتی پھرتی رہی۔ اس بستی میں ایک ہی تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کر جمع ہوتا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم سے قوم سمود سے فرمایا کہ اے لوگو دیکھو یہ معجزہ کی اونٹنی ہے، ایک روز تمہارے تالاب کا سارا پانی یہ پی ڈالے گی اور ایک روز تم لوگ پینا۔ قوم سمود نے اس فرمان کو مان لیا۔ پھر آپ نے قوم سمود کے سامنے یہ تقریر فرمائی جو کہ سورۃ الاعراف میں ہے۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم هذه ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم۔ اے میری قوم اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی، یہ اللہ کا ناقہ ہے تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آئے گا۔ چند دن تو قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا، اس اللہ کے حکم کو مانا کہ ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا کیونکہ ایک دن تالاب کا سارا پانی اونٹنی پی جاتی تھی۔ کیونکہ اس دن تالاب کا سارا پانی اونٹنی پی جاتی تھی تو یہ بات قوم سمود کو ناگوارا گزرنے لگی، اس لیے ان لوگوں نے طے کر لیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر ڈالیں گے۔ چنانچہ اس قوم میں قدار بن سالف نامی ایک شخص جو کہ سرخ رنگ کا بری آنکھوں والا اور پستہ قد آدمی تھا، ساری قوم کے حکم سے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ ایک زناکار عورت کا لڑکا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام منع ہی کرتے رہے لیکن قدار بن سالف نے پہلے تو اونٹنی کے چاروں پاؤں کو کاٹ ڈالا، پھر اس کو ذبح کر دیا اور انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے بے ادبانہ گفتگو کرنے لگا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الاعراف میں ارشاد فرمایا،
پس ناکا کی کوچیں کاٹ دیں اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور بولے اے صالح ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے ہو اگر تم رسول ہو۔ قوم سمود کی سرکشی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کا ظہور اس طرح ہوا کہ پہلے ایک زبردست چنگاڑ کی خوفناک آواز آئی، پھر شدید زلزلہ آیا جس سے پوری آبادی اتل پتل ہو کر چکنا چور ہو گئی، تمام عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تہس نہس ہو گئیں اور قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل اوندا گر کر مر گیا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو انہیں زلزلہ نے آ لیا تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے رہ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پوری بستی زلزلوں کے جھٹکوں سے تباہ و برباد ہو کر اینٹ پتھروں کا ڈھیر بن گئی اور پوری قوم ہلاک ہو گئی تو آپ کو بڑا صدمہ پہنچا، اور آپ کو قوم سمود اور ان کی بستی کے ویرانوں سے اس قدر نفرت ہو گئی کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے، اور چلتے وقت مردہ لاشوں سے یہ فرما کر روانہ ہو گئے یا قوم لقد ابلغتکم رسالت ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین، اے میری قوم بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا، مگر تم خیر خواہوں کے غرضی پسند کرنے والے ہی نہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ قوم سمود کی پوری بستی برباد و ویران ہو کر کھنڈر بن گئی اور پوری قوم فنا کے گھاٹ اتر گئی کہ آج ان کی نسل کا کوئی انسان روئے زمین پر باقی نہیں رہ گیا۔ اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب ایک نبی کی ایک اونٹنی کو قتل کر دینے والی قوم عذاب الہی کی تباہ کاریوں سے اس طرح فنا ہو گئی کہ ان کی نسل کا کوئی انسان بھی روئے زمین پر باقی نہ رہ گیا، تو جو قوم اپنے نبی کی آل و اولاد کو قتل کر ڈالے گی بھلا وہ عذاب الہی کے قہر سے کب اور کس طرح محفوظ رہ سکتی ہے؟ چنانچہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کربلا میں اہل بیت نبوت کو شہید کرنے والے یزیدی کوفیوں اور شامیوں کا یہی حشر ہوا کہ مختار بن عبید کے دور حکومت میں یزیدیوں کا بچہ بچہ قتل کر دیا گیا اور ان کے گھروں کو تاخت و تاراج کر کے ان پر گدھوں کے ہل چلائے گئے، اور آج روئے زمین پر ان یزیدیوں کی نسل کا کوئی ایک بچہ بھی باقی نہیں رہ گیا۔ حاکم محدث نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وحی بھیجی تھی کہ قوم یہود نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا تو ان کے ایک خون کے بدلے 70,000 یہودی قتل ہوئے، اور آپ کے نواسہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک خون کے بدلے 70,000 یعنی 1,40,000 کوفی و شامی مقتول ہوں گے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی کا وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ مختار بن عبید کی لڑائی میں 70,000 کوفی و شامی قتل ہوئے، اور پھر عباسی سلطنت کے بانی عبداللہ صفاح کے حکم سے 70,000 کوفی و شامی مارے گئے۔ واللہ تعالی اعلم، یعنی کل ملا کر 1,40,000 مقتول ہو گئے۔
بہرحال یہ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے محبوبوں کی ہر چیز کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، لہذا اللہ سبحانہ و تعالی کے محبوبوں کی آل و ازواج ہوں یا اصحاب و احباب یا ان سے نسبت یا ان سے تعلق رکھنے والی کوئی چیز بھی ہو، ان میں سے کسی کی بھی توہین اور بے ادبی سے اللہ سبحانہ و تعالی کا غضب ضرور کسی نہ کسی عذاب کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ لہذا ہر وہ چیز جس کو اللہ عز و جل کے محبوبوں سے نسبت حاصل ہو جائے اس کی تعظیم و تکریم لازمی اور ضروری ہے، اور اس کی توہین اور بے ادبی عذاب الہی کی ہری جھنڈی اور تباہی و بربادی کا سنگل ہے۔ روایت ہے کہ جب جنگ تبوک کے موقع پر سفر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قوم سمود کی بستیوں کے کھنڈرات کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار کوئی شخص اس گاؤں میں داخل نہ ہو اور نہ اس گاؤں کے کنویں کا کوئی شخص پانی پیے، اور تم لوگ اس عذاب کی جگہ سے خوف الہی اللہ کے خوف میں ڈوب کر روتے ہوئے اور منہ ڈھانپے ہوئے جلد سے جلد گزر جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی عذاب اتر پڑے۔